آیت اللہ عظمہ بہزت جب چھوٹے تھے، ان کی کتاب واسع رحمت میں جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضائل اور امام حسین کے بارے میں بیان ہوا ہے، اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب آقا بہجت چھوٹے سے تھے تو جہاں رہتے تھے فومن میں، وہاں پر کچھ دور جہاں پر کچھ پتھر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے پتھر، اور وہ لوگ ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو وہ کھنکتے تھے پتھر، جب وہ کھنکتے تھے تو یعنی ہلتے تھے تو جو بھی انسان خواہش کرتا تھا وہ پوری ہوتی تھی۔ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے بھی جا کے جب وہ پتھر اٹھائے اور جب پتھر ہلے تو سب سے پہلے جو انہوں نے آرزو کی تھی وہ زیارت امام حسین تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ 14 سال کی عمر میں جب انہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو پہلے وہ کربلا میں گئے اور کربلا پہنچے، 4 سال کہتے ہیں وہ کربلا میں رہے، اور 18 سال کی عمر میں پھر نجف کے حوضے میں آئے۔ لیکن ان 4 سالوں میں آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے انہیں 28 تحفے دیے تھے، 28 تحفے کے جو انہوں نے آیت اللہ کوچانی سے ذکر کیا تھا، لیکن ان میں سے صرف 2 کو بتایا، 2 کا ذکر انہوں نے کیا۔ اور آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ میں کئی عرصے کے بعد پھر آقا بہجت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا کیا وہ تحفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں؟ تو کہا ہاں وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ صرف 2 کا ذکر کیا، جانے محفوظ ہمارے دوست ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 2 کا ذکر کیا، باقیوں کا کیا؟ میں نے کہا آقا بہجت نے بتایا نہیں، ہم آپ کو کہاں سے بتائیں گے؟ آقا بہجت نے 2 کا ذکر وہ بھی آیت اللہ کوچانی سے کیا تھا، سیاحت شرق کی کتاب انہوں نے اس کے اندر نقل کیا۔ 2 تحفے کیا ہے؟ ایک وہ کہ آقا بہجت جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اس طرح ہر طرف سے انہیں نظر آتا تھا، ہر طرف سے، اور دوسرا وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن لیتے تھے، کسی کی آواز مقام دیا تھا زیارت امام حسین، امام حسین۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت میں امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شرط جو بتائی ہے وہ کمال ہے۔ کہا کہ اگر تم داخل ہو اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لو امام نے تمہیں اجازت دی تھی۔